اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگیں گے، نبی کا صدقہ دے کر مانگیں، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص میں اس عمل کو 4 ربیع الاول والے دن کرنے کے لیے کہوں گی، کیونکہ 4 ربیع الاول والے دن آپ اس عمل کو کر کے جب بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، طلب ہوگی۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ربیع الاول کے پورے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ پوری زندگی میں جب مرضی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے رزق کی، دولت کی، یا خوشحالیاں آپ کے گھر سے چلی گئی ہوں تو آپ چاہیں کہ دوبارہ ہمارے گھر خوشیوں سے بھر جائے، رزق سے بھر جائے، دولت سے بھر جائے، پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب مرضی کر سکتے ہیں۔ لیکن 4 ربیع الاول والے دن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، لیکن درود پاک کی منزل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ تو آپ نے اس پاک اور بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آقا دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جتنا آپ درود پاک بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں۔ جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی خوشی ہے، اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو بھی راضی کریں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ حضرت امام علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، رزق نہیں آ رہا، بہت سے آپ لوگوں نے وظائف بھی کیے ہیں، اعمال بھی کیے ہیں، دن رات وظائف کرتے ہیں لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج سے ہی شروع کریں۔ آپ کو ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، یقین کریں اگر آپ اس تسبیح کا عمل کریں گے تو دولت خود کہے گی کہ میں تمہاری طرف آ رہی ہوں۔ یعنی اس تسبیح کا اتنا کمال ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جیسے ہی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس پیسے اور دولت آ جائے گی اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظائف بھی کرتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مجھے کب ان وظائف کا فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، تبھی آپ کو وظائف کا فائدہ ہوگا، نہیں تو آپ کو کسی وظائف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنے سے تو ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن وظیفے کے دوران آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی کہ آپ وظائف بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں تو پھر آپ کو وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حرام چیزوں سے بچنا ہے، یعنی حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے وظیفے کے دوران۔ اگر آپ لوگ ان 2 باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، تو آپ کو وظائف سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا
دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الغنی الحمید۔ بے شک اللہ تو ہی غنی ہے اور تو ہی حمید ہے۔ آپ نے ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ جب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، پھر آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرے رزق کے معاملے کو حل فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، دولت میں اضافہ فرما، مجھے دولت مند کر دے اور ایسی دولت عطا فرما کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں، آپ نے ان پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ کے پاس 20 روپے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس پیسے موجود ہوں گے، یا ایک سکہ ہی آپ کے پاس ہے 5 روپے کا، 10 روپے کا، آپ نے اس پر پھونک مار کے اپنے پاس ان پیسوں کو محفوظ کر لینا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پیسہ نہیں آ رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے پاس دولت آ جائے اور آپ کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو آپ اس عمل کو ابھی سے شروع کریں۔ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، کیونکہ یہ قرآنی الفاظ ہیں اور قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے کہ کبھی بھی یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا۔ تو آپ اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ یقین کریں دولت خود آپ کے پاس بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔